ہوتا ہے کہ ہم یوں کہتے تو ہیں قرآن پڑھ کے کہ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہوتا ہے، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں پاتے. یعنی مراد یہ ہے کہ ان کو اللہ کے وعدے کا یقین نہیں ہوتا نا، تبھی تو وہ اللہ کے فیصلوں پر کوشچن کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، بدگمانی اختیار کرتے ہیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ راضی نہیں رہتے اللہ کے فیصلوں پر. تو کیوں، مطلب واٹ از دا ریزن کہ وہ اللہ کا وعدہ تو سچا برحق ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمارا یقین بھی ہے اور ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ بات کیوں ہے انسانوں میں؟ تو اس کے کچھ ریزنز ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی جو بات ہے نا، وہ توکل علی اللہ کی کمی ہے، اللہ پر بھروسے کی کمی ہے. آپ یہ دیکھیں، تیسری بات ویک ایمان ہے، کمزور ایمان. تو یہ 3 بیسک ریزنز ہیں جن کی بنا پر لوگ اللہ کے وعدے کو پا نہیں پاتے. اور اگر آپ حقیقت دیکھیں تو ایک ڈاکٹر جو ہے جب کسی کو کسی تھروٹ انفیکشن پہ میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے، یا ایک سرجن جو ہے وہ کسی اپنے پیشنٹ کو سرجری سجیسٹ کرتا ہے، تو اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین رکھتے ہیں نا، خوشی کے ساتھ اسٹریچر پہ جا کے لیٹ جاتے ہیں، اور جو بھی ڈاکٹر ہو نہ اس سے کوالیفیکیشن پوچھتے ہیں، نہ اس سے ڈیٹیلز پوچھتے ہیں، نہ کوئی اس سے اپنا انجام پوچھتے ہیں کہ میں زندہ بھی رہوں گا یا مر جاؤں گا. کون ایسا پیشنٹ سوال کرتا ہے نا؟ یقین ہوتا ہے ڈاکٹر کے اوپر کہ بڑی اچھی میری سرجری کرے گا انشاءاللہ اور میں بالکل صحت مند ہو جاؤں گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ہم پلین میں بیٹھتے ہیں تو ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے پلین میں کہ پائلٹ جو ہے، اگر اللہ جانے کہ وہ پائلٹ کا اس کے بعد لائسنس ہے کہ نہیں، کیا یہ خیال آتا ہے کسی کے دل میں؟ کسی کے بھی نہیں آتا. کوئی بھی کاکپٹ میں جا کے اس سے ایسے سوالات نہیں کرتا، یہ کہتا ہے مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے. یقین کرتے ہیں کہ بھئی پائلٹ ہے تو اگر ہم لاہور جا رہے ہیں تو یہ منزل پہ پہنچائے گا، لنڈن جا رہے ہیں تو منزل پہ پہنچائے گا، پائلٹ ہے بھئی، بالکل ڈیفینیٹ ہے یہ بات. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیے اسکول میں ہم اپنے بچوں کے ایڈمیشنز کراتے ہیں تو کوئی جا کے پرنسپل کی ڈگری اور ٹیچر کی ڈگری اور فردر ڈیٹیلز وغیرہ یا اس کے بارے میں شک کا اظہار کرنا یا روز روز یہ سوال کرنا کون کرتا ہے؟ بس بچوں کا ایک ان کے اوپر یقین کر کے ایڈمیشن کرا دیتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی سجیسٹڈ سرجری پر کوشچن نہیں کرتے، کسی پرنسپل پہ کوشچن نہیں کرتے، کسی پائلٹ پہ نہیں کرتے، مگر اللہ پر کیا ہمیں اس سے بھی کم بھروسہ ہے کہ وہ جو حکم اللہ ہمیں دے تو ہم اس کے پر کوشچن کرنا ہماری طرف سے لازم آتا ہے. اور ایکچولی یہی ہمارے ایمان کا لیول ہے، یہی ہمارے ایمان کا کوشچن، یعنی ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارا کرائٹیریا بھی ہے ہم ایمان کے کس لیول پر ہیں، اور ہمارے ایمان بھی اتنے کم درجے کا ہے، لیول بھی اتنے کم درجے کا ہے کہ ہر بات پہ ہم اللہ پر سوال اٹھاتے ہیں. تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اللہ تو سب سے بڑھ کر اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس کے پر بھروسہ کریں اور توکل کریں. اور یہاں جہاں تک یہ بات آ رہی ہے ام موسیٰ کی، تو اس کے بارے میں بڑی اہم ایک حدیث ہمیں ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی روزی کمانے کے لیے کام کرے اور اس کام میں اللہ کی خوشنودی پیش نظر رکھے، اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی سی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلایا اور اس کی اجرت بھی پائی. یعنی کیا مراد ہے کہ دیکھیں اب بعد میں آپ دیکھیں گا نا کیا ہوا. جو انہوں نے اللہ کے وعدے پر یقین کیا تو بعد میں یہ آزمائش آئی ہے وقتی طور پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے لی نہیں. یہ چند گھنٹے پر محیط آزمائش تھی، چند گھنٹے دن بھی نہیں لگے تھے، کیونکہ جب جیسے ہی فرعون نے اس بچے کو ان کے کارندوں نے، سرونٹس نے اٹھایا موسیٰ علیہ السلام کو، ویسے ہی ان کے دودھ کا مسئلہ شروع ہو گیا. اور اب یہ پیچھے ہم پڑھا ہے کہ اس کی بیوی نے کہا کہ ہم اسے بچہ بنا کے رکھتے ہیں. تو کیا ہوا بعد میں؟ ابھی پورا قصہ آئے گا، لیکن وہی جو تھوڑا بہت ہم نے پڑھی لیا کہ ان کی بہن نے کہا کہ میں آپ کو پتہ بتاتی ہوں کہ اس کو کون دودھ پلائے، کیونکہ کسی کا بھی دودھ موسیٰ علیہ السلام نہیں پی رہے تھے اور رو رہے تھے بہت زیادہ. تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ام موسیٰ ہی کو ان کی بہن نے گائیڈ کیا اور وہ محل پہ آئیں، اور جیسے ہی انہوں نے دودھ پلایا موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے. تو ان کو ایز اے نینی، آج کل کے زبان میں آپ سمجھیں کہ ان کو رکھ لیا گیا. اور یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ ان کو باقاعدہ یہ اجازت تھی کہ وہ زیادہ تر موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں رہتے تھے، کبھی کبھی محل میں آ جایا کرتے تھے. تو یہی والی بات تھی کہ انہوں نے دودھ بھی پلایا اور اس کی اجرت بھی پائی. یعنی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی سمیٹا اور بچہ بھی ان کو واپس لوٹا دیا گیا. تو یہاں پر یہ جو مثال دی، اس سے مراد یہی ہے کہ ایک شخص اگرچہ اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کام کرتا ہے،
لیکن اگر وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ایمانداری سے وہ رزق کماتا ہے تو بات کیا ہوتی ہے کہ حلال رزق کمانے پر اس کو اللہ کا اجر بھی ملتا ہے اور روزی کمانے پر، اور ایک جو فائدہ ہوتا ہے وہ اسے ویسے حاصل ہو جاتا ہے کہ جو وہ اپنے بچوں کے لیے روزی کما رہا ہوتا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اس کا ذاتی فائدہ ہے، یعنی بچوں کا رزق کمانا کوئی ہے اللہ کے لیے تو نہیں کام ہے نا، ویسے کوئی سمجھ سکتا ہے. لیکن بات کیا ہوتی ہے کہ جب وہ حلال روزی اللہ کی خوشنودی کے لیے کماتا ہے تو ڈبل اجر پاتا ہے اور فائدہ بھی اس کا ہوتا ہے. یعنی اپنے ہی بچوں کو وہ روزی بھی کھلا رہا ہے اور کیونکہ حلال ہے تو اللہ اسے اوپر سے اجر بھی دے رہا ہے. جو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو مرد کماتے ہیں تو ان کے کمانے پر اجر اللہ نے رکھا ہے نا، ان کے کفالت کرنے پر اور نان نفقہ اٹھانے پر. تو یہ مثال سے اس کو بات کو سمجھایا گیا. تو اب ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو بات ہم نے یہاں دیکھی کہ پہلی بات اللہ تعالیٰ کا کنسرن، اس کو اگر ہم سم اپ کریں تو وہ بڑا معنی رکھتا ہے ام موسیٰ کے حوالے سے. اور دوسری بات یہ کہ سیکنڈ بات جو ہمیں اس میں سبق ملا وہ یہ کہ ام موسیٰ نے اللہ کی بات مانی تو اللہ نے ان کو دوبارہ بیٹا لوٹا دیا، کیونکہ ریزن یاد رکھیے گا کہ ان کو اللہ کے وعدے کا یقین تھا. تو اس حوالے سے ہم یہ بات سوچیں کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ ہمیں ہی چھوڑ دے گا، اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم اہل ایمان کی مدد اس دنیا میں بھی کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب حساب قائم ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے. اسی طرح سے نا ایک روایات میں واقعہ آتا ہے کہ شیطان نے ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے رب پر بڑا بھروسہ کرتے ہو، تو اگر تمہیں اتنا ہی بھروسہ ہے اپنے رب پر تو تم اس اونچے پہاڑ سے کود جاؤ، وہ ہے نا تمہارا رب، تمہیں تھام لے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اللہ کا امتحان لینے لگ جائیں. تو یہ بھی اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ہم اس کو سمینا و توانہ کے طور پہ لیں، ہم کر جائیں. ہم یہ نہ کریں کہ اللہ کو ٹیسٹ کرنے لگیں کہ اللہ نے یوں کیوں کیا اور ایسا کیوں ہوا اور اس کے پیچھے کیا بات ہے اور کیا چیز ہے. یہ ان چکروں میں ہمیں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تبھی یہ بات ہے کہ ہم آزمائش آنے پر میجورٹی جو لوگ ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ بے چین رہتے ہیں، ان کے دل کو چین اور سکون اور سکینت نہیں ہوتی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں، اللہ کے وعدے پہ بھروسہ نہیں. حالانکہ آپ دیکھیں دین کے کتنے احکامات ایسے ہیں کہ انسان کو آنکھیں بند کر کے کر جانا چاہیے. ان میں سر فہرست ہم عورتوں کے حساب سے حجاب ہے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں کتنی عورتیں اس کے بارے میں کنفیوژنس کا شکار ہیں کہ میں کروں گی تو سوشل آؤٹ کاسٹ ہو جاؤں گی، بچیاں کریں گی تو ان کی شادیاں کہاں ہوں گی، اور میں بچیاں سوچتی ہیں کہ اگر ہم نے کر لیا تو ہمیں پیئر پریشر ہے، ہمارا سب مذاق اڑائیں گے. تو ایک ہی چیز ہے جس پر آپ دیکھ لیجئے ہم عورتوں میں کتنا زیادہ اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے کہ اللہ کتنا کچھ اجر اور ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رضا وہ حاصل کر سکتی ہیں اس پہ عمل کر کے. حرام کمائی ہے، سود کا لینا ہے، اس میں مرد جو ہے ان کو اللہ کے جیسے ایسے ہی لگتا ہے نا، اللہ کے وعدے کا یقین نہیں ہے تبھی سود کی نوکری کر رہے ہیں کہ جیسے اگر ہمیں سود کی نوکری ہم نے چھوڑ دی تو ہم بھوکے مر جائیں گے. میں نہ جانے کتنے لوگوں کو جانتی ہوں جو جب دین میں آئے پہلے وہ کرتے تھے انٹرسٹ کا کام یا بینک میں کام، لیکن جب انہوں نے چھوڑا تو اللہ نے اس سے پہلے سے زیادہ ان کو رزق میں فراوانی دی. میں جنید جمشید کی مثال آپ کو بتاؤں گی کہ وہ جب سنگر تھے تو ان کو کروڑوں کی آفرز تھیں، آخری ویسے تو تھیں لیکن بالکل جب لاسٹ ٹائم چھوڑنے سے پہلے میوزک کے ان کو جب آخری پیپسی کی طرف سے آفر آئی ہے تو وہ کروڑوں میں تھی، لیکن انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور اس وقت کہتے ہیں کہ ان کے پاس چند پیسوں کے علاوہ پیسے نہیں تھے، انہوں نے اپنے بچے جو ہے اسکولوں سے مہنگے نکال کے اور ایسے سے اسکولوں میں ڈلوا دیے تھے. یہ حال تھا ان کا، لیکن وہ اسٹیڈ فاسٹ رہے. اس کے بعد آپ ابھی بھی دیکھ لیجیے اور ویسے ہی ان کی اپنی ہی تھوڑے دنوں کے بعد جو ان کو بعد میں پھر ایک پارٹنر ملا اور اس کے ساتھ انہوں نے جنید جمشید کا یہ گارمنٹ کا کام شروع کیا. تو آج ہی آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا تک میں اب ان کی برانچز جو ہے وہ پھیل چکی ہیں اور آج ان کے بیٹے بھی اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں رہے. حلال رزق میں جب انہوں نے ہاتھ ڈالا تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے ان کو یقین تھا نا اللہ کے وعدے پر کہ میں یہ دو تین کروڑ کی آفر تھی پیپسی سے تو میں یہ جو چھوڑ رہا ہوں اور میں اتنی تکلیف کے مطلب یہ تو واقعی اس کے لیے تو بڑا دل جگرا چاہیے اس قربانی کے لیے جو انہوں نے دی. تو یہ میں اس لیے مینشن آپ سے کر رہی ہوں کہ بات یہ ہے کہ ان کو یقین تھا نا کہ اللہ مجھے تھامے رہے گا. میں نے اللہ کو تھامے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دوڑ کے مجھے تھامے گا. اور وہی ہوا. تھوڑے ہی دن کی ان کی آزمائش تھی، پھر تو آپ دیکھیے پیسے کی کوئی وہ فراوانی ان کو اللہ نے جو برکت دی ہے ان کے اس کام میں الحمدللہ. تو یہی والی بات ہے کہ کاش ہمیں بھی اللہ کے وعدوں کا یقین ہو جائے تو ہماری زندگیاں جو ہے وہ
تبدیل ہو جائیں.